أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظه الله. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم فإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح. ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. جو شیخ الاسلام کا باب ہے احترام اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام، بتغیر الاسم لاجل ذالک، اور اسی بنا پر جو نام اچھا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کے منافی ہو، اسے تبدیل کر دینا چاہیے. حدیث آپ نے پڑھی عن ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو شریح سے مروی ہے، ان کی کنیت تھی، نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ خویلد بن عمر ان کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہانی بن یزید الکندی، ہانی بن یزید الکندی ان کا نام تھا. یہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ آئے تھے اور آ کر اسلام قبول کیا تھا، جبکہ ایک رائے یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 60 اور 8 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اس حدیث کے راوی ہیں کانا یکنا ابو الحکم، ان کی کنیت ابو الحکم تھی، ابو الحکم ان کی کنیت تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ الحکم ولیہ الحکم، کہ تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ حکم تو اللہ ہے. ابو الحکم کا معنی حکم کا باپ، حکم تو اللہ ہے، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اسی کی طرف سارے حکم ہیں، سارے حکم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. وہ حکم قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے ہوں، شریعت کا حکم ہو، قیامت کے احکام ہو، جزا اور سزا کے، سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. تم نے یہ کنیت کیسے رکھ لی؟ فقال، ابو شریح نے کہا کہ ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، میری قوم جب کسی مسئلے میں اختلاف کرتی ہے، کوئی اختلاف ہو جائے، اتونی میرے پاس آتے ہیں، فحکمت بینہم، تو میں ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں، ان کے بیچ فیصلہ کرتا ہوں. وہ اپنی قوم کے فیصلے میں نمٹاتا ہوں. فرضیہ کل الفریقین، میرے فیصلے سے دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے. لہذا میری قوم نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی کہ تم اچھے فیصلے کرتے ہو اور فیصلوں کی تم اچھی صلاحیت ہے تمہارے اندر، تمہاری کنیت ابو الحکم ہونی چاہیے، اس لیے یہ کنیت میں نے رکھ لی. فرمایا کہ نہیں، حکم تو اللہ ہے، حکم تو اللہ ہے. جیسے کوئی عالم اپنی کنیت رکھے ابو الاعلی، ابو الاعلی، اعلی کون ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ رب اعلی ہے، سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ تعالی، اس سے اوپر کوئی نہیں. تو ابو الاعلی یہ کنیت، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بڑا خلل ہے، الحاد ہے. یہ ابو الحکم اسی قبیل سے، حکم تو اللہ ہے اور سارے فیصلے اللہ کی طرف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما احسن ھذا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اپنی قوم کے تم فیصلے کرتے ہو، اللہ تعالی نے تمہیں فیصلوں کی جو وہ سمجھ بوجھ دے رکھی ہے. فما لک من الولد، تمہاری کوئی اولاد ہے، بچے ہیں؟ قل، تو عرض کیا کہ جی ہاں ہیں. کیا ان کے نام ہے؟ ایک کا شریح، دوسرے کا مسلم، تیسرے کا عبداللہ. فرمایا کہ فمن اکبر، بڑا کون ہے؟ کہا کہ شریح. فرمایا کہ فانت ابو شریح، آج سے تمہاری کنیت ابو شریح ہے، تمہاری کنیت آج سے ابو شریح.
تو چونکہ یہ کنیت ابو الحکم اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک طرح کا الہاد تھا، اس کی تعظیم کے منافی تھی، اس کی شان ربوبیت کے منافی تھی، شان الوہیت کے منافی تھی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت کو تبدیل کر دیا، ابو شریح کنیت دے دی ان کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کنیت انسان رکھا کرے، اور اپنے بڑے بیٹے سے کنیت رکھے۔ اب کنیت میں ایک انسان کی عزت ہے، جب کسی کو ابو عبداللہ کہو گے، ابو محمد، ابو احمد کہو گے تو مانا یہ اس کی اولاد ہے، اور یہ ان کا والد ہے، اور والد ہونا شرف کی بات ہے۔ جو ایک اہل عرب کا انداز ہے، وہ کنیت سے پکارتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبد الرحمن۔ یہ شرف کی بات ہے کہ تم والد کے مقام کو پہنچے ہو، تمہاری اولاد ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ تو بڑے بیٹے سے کنیت رکھنی چاہیے، اور آپ نے اس کی کنیت تبدیل کر دی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کے منافی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا یہ دلوں کا حقیقی تقوی ہے۔ شاعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ ما اشعر بتعظیم، جس کی تعظیم کی اللہ نے خبر دی ہو کہ فلاں چیز کی تعظیم کرو تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر تعظیم کا مستحق اللہ تعالی ہے، اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، تو ان ناموں اور صفات کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔